بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین حسب وعدہ امیگریشن ٹو کینیڈا کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پہلے ہم نے کینیڈا کے فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کے بارے میں بات کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اوور ایج ہو چکے ہیں اور یہ پروگرام ان کے لیے نہیں ہے، اور سوٹیبل کینڈیڈیٹ وہ ہیں جن کی ایج 30 to 35 ہے، لیکن وہ پھر بھی کینیڈا آنے کے لیے مصر ہیں اور مختلف راستوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ کینیڈا میں آنے کا ایک اور راستہ ایک اسٹوڈنٹ ویزے کے طور پر ہے۔ کینیڈا میں قیام کے 6 سال کے دوران میں نے تقریباً 3 سال کام کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں بھی گزارے۔ یہ میرا یونیورسٹی کا کارڈ ہے، اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے۔ یونیورسٹی کا نام ہے ماؤنٹ رائل یونیورسٹی۔ لہٰذا میں اسٹوڈنٹ پروگرام کے بارے میں بھی آپ کو چند معلومات دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایز اے پرماننٹ ریزیڈنس اور ایز اے سٹیزن آف کینیڈا میری فی پر سبجیکٹ $500 to $600 پر سیمسٹر ہے، جبکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فیس کی مد میں $1800 سے لے کر $2000 پر سبجیکٹ پر سیمسٹر ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا پروگرام 2 سال کا ہے، کوئی بھی 2 سالہ پروگرام کے لیے جس میں سوشل ورک ڈپلومہ ہے، جس میں اکاؤنٹنگ کا ڈپلومہ ہے، ہاسپٹیلٹی کے کچھ کورسز ہیں، کوئی بھی آپ منیمم جو فل ٹائم والا پروگرام ہے 2 سال کا پروگرام اگر چوز کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو 20 سبجیکٹ پڑھنے پڑیں گے۔ 20 سبجیکٹس کا مطلب ہے $2000 کے حساب سے you will be paying almost $40,000 Canadian dollars۔ اور فل ٹائم کے لیے کم از کم آپ کو ہفتے میں 3 کلاسز اٹینڈ کرنی پڑیں گی۔ ایک دن میں 2 کلاس، پھر ایک دن میں 1 کلاس، تو 2 دنوں میں آپ کا یونیورسٹی کا کام ڈن ہو جائے گا۔ اب آپ کے پاس 5 دن ہیں کام کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ کوئی کورس منتخب کریں، اس کی ایلیجیبلٹی دیکھیں، اور ایڈمیشن کے لیے جو فیس ہوتی ہے وہ آپ ساتھ دے کے، آئلٹس کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، آئلٹس کا ایگزام دے کے فارم آپ اپلائی کر دیں۔ جب آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی یا کالج کی طرف سے اپروو ہو جائے گا، آپ ڈاکومنٹس لے کر آپ اس کو کینیڈین ایمبیسی بھیجتے ہیں۔ کینیڈین ایمبیسی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ whether you are going to study over there or going to stay over there۔ اور اس میں سب سے جو چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن، کہ آپ کی ایجوکیشن میں گیپ تو نہیں، اگر ہے اور فرض کریں آپ کا کوئی اپنا کاروبار ہے، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کاروبار کے لیے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی آپ کی ایک ویلڈ ریزن ہے۔ دین دی پروف آف فنڈز آپ کی بینک گارنٹی ہے، اور آپ کی ایسٹس ہے، ایسٹس کی اگر اردو میں رجسٹری ہے، آپ کے باپ کے نام یا آپ کے انکل کے نام، کوئی بھی آپ کا اسپانسر کرتا ہے تو اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گئی۔ تو اپنے ایسٹ شو کرنے کے بعد، ایڈمیشن شو کرنے کے بعد، now it's up to the Canadian Embassy whether they grant you a student visa or not۔ اسٹوڈنٹ ویزا میں جیسا کہ میں نے بتایا 40,000 آپ نے یکمشت نہیں دینے، صرف بعض کالجز ایک سیمیسٹر کی فیس مانگتے ہیں۔ ایک سیمیسٹر کی فیس آلموسٹ $6,000 کینیڈین ڈالر بنتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ انیشلی طور پر اگر آپ کی پاکٹ میں 6 سے 8 ہزار کینیڈین ڈالر ہیں
then you can apply for that. اور اسٹوڈنٹ ویزے کا سب سے ایک اور فائدہ بھی ہے کہ آپ کی اسپاؤس کو جو ہے ویزا مل جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو ہے بچوں کو بھی جو ہے ویزا مل جاتا ہے. بعض میرے دوستوں کا پروگرام ہے کہ ان کی جو ہے وائف کو جو ہے اگر ایڈمیشن دلا دیا جائے اور ہسبینڈ آ کے یہاں پہ کام کر لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کینیڈا نے ایک اور جو ہے پروگرام شروع کیا ہے جس کو کہتے ہیں میچور اسٹوڈنٹ پروگرام. میچور اسٹوڈنٹ پروگرام کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کسی بھی شعبے میں داخلہ لیجئے، آپ کی اسپاؤس اور آپ کی فیملی کو ویزا دیا جائے گا. اب ویزے کے بعد آپ جو بھی پڑھ نہیں رہا وہ جو ہے کام کرنے کے ایلیجیبل ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ہفتے میں 20 آورز کے قریب جو ہے کام کر سکتا ہے. اور اس پروگرام میچور اسٹوڈنٹ پروگرام میں آپ کے بچوں کی تعلیم جو ہے مفت ہوگی، لیکن آپ کو جو ہے فی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے مطابق ہی ادا کرنی پڑے گی. تو میں اب البرٹا میں قیام پذیر ہوں. البرٹا میں میرا ایکسپوئر دو بڑے شہروں کیلگری اور ایڈمنٹن سے ہے. میری یونیورسٹی مونٹرال یونیورسٹی یہ کیلگری میں ہے، اور کیلگری میں ایک دوسری یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں کیلگری یونیورسٹی ہے. ایک کالج ہے جس کا نام ABM کالج ہے. اب فی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ABM کالج کی جو ہے فی، اور جو ہے ایک اور کالج ہے بو ویلی کالج ہے اس کی فی، اور مونٹرال یونیورسٹی کی فی اور یونیورسٹی آف کیلگری کی فی میں آلموسٹ $100 کا ڈفرنس ہے. فار ایگزامپل اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ مونٹرال یونیورسٹی میں 600 پر سبجیکٹ پے کر رہا ہے تو بو ویلی میں وہ 450 اور 500 جو ہے پے کرے گا. تو میری سجیسشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ چیپسٹ کالج یا یونیورسٹی ڈھونڈیں، ایڈمیشن لیں، اپنے جو ہے بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ، اپنے ایسٹس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹیشن جو ہے جو ہے نیئرسٹ امبیسی کو بھیج دیں، اور اگر ویزے کی صورت میں آپ فیملی کے ساتھ جہاں پر آ سکتے ہیں. اب آفٹر کمپلیٹنگ یور ایجوکیشن یو آر گیون ورک پرمٹ فار 3 ایئرس. اب اس 3 ایئرس کے ورک پرمٹ میں آپ کو جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے اس کے منسلکہ فیلڈ میں جاب ڈھونڈنی ہے، کام کرنا ہے، اور ورک پرمٹ کے ساتھ جو ہے 3 سال کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں. آپ جو ہے PR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اسٹریم کا پروگرام اگر آپ ڈپلوما کوئی بھی کرتے ہیں 2 سال کا پروگرام ہے، تو آپ 2.5 سال یا 3 سال ذہن میں رکھیں کمپلیشن کا جو پیریڈ ہے، اور پھر 3 سال ورک پرمٹ 6 ایئرس، اور آپ کو 6 سالوں کے بعد یو ول بی ایلیجیبل ٹو گیٹ permanent residence and citizenship again after 3 to 4 years. It means that in order to become a Canadian citizen in student stream program, you need almost 8 to 10 years. If you can wait too long to become a Canadian citizen for 8 to 10 years, then most welcome. اگر آپ کے جو ہے اور فنانس جو ہے مسئلہ ہے تو اور بھی جو ہے رستے ہیں. تو نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں ریفیوجی پروگرام. ریفیوجی پروگرام میں بھی جو ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور میں نے اپنے ارد گرد احباب میں ان لوگوں کو پایا ہے جو کہ ریفیوجی پروگرام کے تحت جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر آگے ان کا کیس چل رہا ہے. اس ریفیوجی پروگرام کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اس کے لیے ہم نیکسٹ جو ہے کسی بھی سیٹنگ میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.